الرحیم السلام علیکم. میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست. اچھا، مجھے بہت لوگ اپروچ کرتے ہیں، بہت بہنیں فون کرتی ہیں، بھائی فون کرتے ہیں، بیٹے بیٹیاں فون اور رابطہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ایک معذرت کرنا چاہتی ہوں، مجھے کافی کالز آتی ہیں اور میرے لیے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا اتنی کالز پہ. اچھا بھی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہیں، میرا پورا دن میٹنگ شیڈیول بہت ٹائٹ ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں سب کی بات سنوں اور ان کو جو میری طرف سے کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے تو وہ ضرور کروں. ایک تو چند باتیں ہیں کہ میں کوئی وہ نہیں ہوں اس طرح کی کہ میں مسئلے حل کر سکوں. میں نشاندہی کرتی ہوں، جو میرا محدود علم ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، چیزوں کو بتا سکتی ہوں، لیکن میں عقل کل نہیں ہوں اور نہ ہی ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے. لیکن میرا دل جاتا ہے کہ میں آپ سب کے مسئلے سنوں، جواب دوں ہر فون کا. لیکن پریکٹیکلی میرے لیے یہ کیونکہ ان کالز کے علاوہ آفیشیل کالز ہم لوگوں کو جو آتی ہیں، لوگ ہمارے ورکر، عوام، مسائل، حکومتی کی جو اداروں میں آپ کام کرتے ہیں، میٹنگز کے فون، مختلف کاموں کے فون، وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ شاید میں بیان نہیں کر سکتی. اور فون میرا کوئی اٹینڈ کرے نا تو وہ مطلب میرا فون کسی کے پاس ہو تو وہ صبح تک شام تک اس کا سر ہل جاتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے، اتنے فونیں ہم کیسے اٹینڈ کریں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایڈوانس آپ سے معذرت خواہ ہوں. اور اس کو میری آپ یہ نہ سمجھیے گا، کیونکہ اکثر میں کمنٹس بھی پڑھتی ہوں، کچھ لوگ ڈس ہارٹن ہو کے دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ بات نہیں کرتی، شاید کوئی ایٹیٹیوڈ ہے، شاید کوئی اور مسئلہ ہے. لیکن کوئی ایٹیٹیوڈ اللہ معافی دے، ہم بہت اللہ سے چھوٹے حقیر فقیر بندے ہیں. ہمیں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کسی قسم کا کوئی ایٹیٹیوڈ یا یہ سننا نہیں چاہ رہی یا کرنا نہیں چاہ رہی. میرے فون کا اگر واٹس ایپ آپ دیکھیں کئی ہزاروں کی تعداد میں میسیج ہے، چوک ہو گیا ہے. اب مجھے بدلنے کا ہے تو میں اس کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کلیئر بھی کروں. بہرحال یہ تو تھی وہ مسائل جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرا مقصد کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہے. میں یہ بات جانتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا، مندر توڑو مسجد توڑو جو کچھ توڑا جائے پر کسی کا دل نہ توڑو، رب دلوں میں بستا ہے. تو اس لیے میرا یہ مقصد کبھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی پراؤڈنس، نہ یہ کوئی ایسے مسئلے ہیں. یہ عہدے، یہ ذمہ داریاں اللہ کی دی ہوتی ہیں، اور اللہ نے جب آپ سے کام لینا ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور یہ کبھی کسی کے پاس نہیں رہی. تو ہم تو بہت ہی عام سے لوگ ہیں. اچھا، بہرحال لوگوں کے مسائل، مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں. آج میں آپ کو جو بتانے لگی ہوں پڑھنے کے لیے، یہ اللہ کا وہ تحفہ ہے کہ میں کہتی ہوں میں نے مسائل کا انبار کو گرتے دیکھا ہے، ختم ہوتے دیکھا ہے، اور دلوں میں سکون اترتا دیکھا ہے اس کلام پاک سے. یہ میرا بھی اپنا بھی تجربہ ہے اور مختلف لوگوں کا بھی. اور میں سمجھتی ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا، اللہ کے کسی بھی اسم کو، کوئی بھی کلام کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک چیز جو آپ کو سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ کہ آپ نے پورے یقین اور بلیف کے ساتھ پڑھنا. دیکھیں، آپ جب تک آپ کا اعتقاد اور ایمان نہیں ہوگا، وہ چیز بھی کہتے ہیں نا، اللہ سے جیسا گمان رکھو اللہ بھی آپ سے وہ سلوک کرتا ہے. تو جب ہم کلام بھی اچھے گمان سے پڑھتے ہیں تو اس کا افیکٹ بہت پازیٹیو آتا ہے. تو میں اپنے تمام لوگوں کو بلا تفریق کہ ان کا مالی مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی اولاد کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، کسی حساب سے بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ وظیفہ جو آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں میکسیمم پڑھیں. اول و آخر درود پڑھیں، پھر وہ پڑھتے جائیں. اب بیچ میں رک کر جب موقع ملے، کسی گاڑی میں چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کے حضور، یا اللہ اس کلام کی بدولت، اس میں مبارک کی بدولت میری تمام مشکلوں کو اور میری تمام تکلیفوں کو دور فرما. بیماری کے لیے، مالی مسائل کے لیے. وہ بہت پیارا جملہ ہے،
یا حیو یا قیومو برحمتک استغیثو، یا حیو یا قیومو برحمتک استغیثو، ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، مجھ پہ اپنی رحمت فرما۔ اور بے شک وہی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، وہی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ السلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام کریں اپنے رب کو، اس کے حضور سلام پیش کریں گے۔ اچھا دیکھیں، آپ کبھی بھی کہیں جائیں نا، چلتے پھرتے کسی دکان میں داخل ہوئیے، میری ایک عادت ہے، میں جہاں بھی جاتی ہوں، دکان میں جاؤں، دفتر جاؤں، اسمبلی جاؤں، کسی جگہ بھی، وہاں سامنے چوکیدار بیٹھا ہے، گارڈ بیٹھا ہے، کوئی بھی بیٹھا ہے، میں جب انٹر ہوتی ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم ضرور کہتی ہوں۔ تو میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں بعض لوگوں کے چہروں پہ اب کوئی ناپسندیدگی بھی ہونا، جب آپ سلام کرتے ہیں نا تو وہ آٹومیٹکلی ایک دم سے وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں آپ کو، تو ان کے بہت فرق آتا ہے ایٹیٹیوڈ میں۔ سلامتی بھیجا کریں ایک دوسرے پہ، یا اللہ کو بھی پسند ہے تو میرے پیارے اللہ پہ بھی سلام بھیجیں، اور بے شک وہ ہمارے سلاموں کا محتاج نہیں، لیکن ہم اس کے محبت کے، توجہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ ضرور میری ریکویسٹ ہے، اور انشاءاللہ آتے دنوں کے ساتھ میں جو چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکی، جس میں ہم اللہ کے کلام کے تھرو ہماری زندگیوں کی مشکلات دور ہوں، اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، ہم سب مل کے تھوڑے تھوڑے ایفرٹ پٹ کر کے کسی کو ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا پانی، کچھ بھی کر سکے تو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔